السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ آج میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں لے کر ایکسکلوسیو انٹرویو ایک بہت ہی اہم شخصیت پاکستان کی، ایک سینئر رہنما، سیاستدان، محترم جناب جسٹس ریٹائرڈ سید غوث علی شاہ صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو ویلکم کہتا ہوں سر پروگرام میں۔ بہت مہربانی، میں شکر گزار ہوں۔ ویورز کو ایک دفعہ پھر بتانا چاہوں گا کہ آپ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں سندھ کے، اس کے علاوہ فیڈرل ڈیفنس منسٹر بھی رہے ہیں، فیڈرل ایجوکیشن منسٹر بھی رہے ہیں آپ، اور اس وقت جو ہیں آپ سینئر نائب صدر ہیں مسلم لیگ نواز کے۔ سر، مسلم لیگ نواز کے جو یہ الیکشن ہوئے ہیں یا جو سلیکشن ہوئے ہیں، اس میں 4 صوبوں سے نمائندگی دی گئی ہے، جو سینئر نائب صدر بنایا گیا ہے، آپ کو سندھ سے نمائندگی دی گئی ہے اور ایک اہم عہدہ جو ہے آپ کو دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ مسلم لیگ نواز جو آگے کیا کچھ کرنا چاہ رہی ہے، فہیم ریاض صدیقی صاحب جو ایڈوکیٹ جو پچھلے دنوں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے، تو شہیدوں میں آپ کا بھی نام آ گیا، آپ کی پارٹی کا، کہ جو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن رہے ہیں کراچی میں، کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے ایک شہید کا نام لیا، ہمارے پارٹی کا ایک نام نہیں ہے۔ فہیم ریاض صدیقی صاحب، اس کو 2 دن پہلے ٹارگٹ کلنگ میں شہید کیا گیا، یہ 4تھا یا 5واں آدمی ہے پی ایم ایل این کا۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لائرز فورم پورے پاکستان کا، اس کے سیکرٹری جنرل تھے، اور لاسٹ الیکشنز میں ہمارے پی ایم ایل این کے قومی اسمبلی کے لیے کینڈیڈیٹ تھے، اور اب بھی وہ سندھ کے لائرز فورم کے کو آرگنائز کر رہے تھے سیکرٹری کی حیثیت سے۔ تو ان کے ساتھ سلیم بھٹی صاحب تھے، وہ بھی سندھ کے لائرز فورم کے یہاں سندھ کے ڈپٹی آرگنائزر تھے، اور وہ بھی کمیٹیڈ مسلم لیگی تھے۔ یہ 2 دن پہلے ہوئے۔ اس سے پہلے بڑا نام تھا طارق خان کا۔ طارق خان جس وقت شہید کیے گئے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے وائس پریزیڈنٹ تھے۔ اس کے بعد اعجاز الحسن زیدی صاحب، جو پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے جوائنٹ سیکرٹری تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت شہداء ہیں جو ہمارے پارٹی کے اس شہر میں شہید کیے گئے۔ سر، میں بات تو کرنا چاہتا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے، آپ کی جو سندھ میں جو صورتحال ہے مسلم لیگ نواز کی، اس کے حوالے سے، لیکن کیونکہ بات شروع ہو گئی ہے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی، تو یہیں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ کراچی میں جو حالات ہیں سر، آپ بھی جانتے ہیں اور پورا پاکستان جانتا ہے، ایک دکھ کی فضا ہے، آئے دن جو ٹارگٹ کلنگ کا موسم آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اپوزیشن میں گئی اور اس نے مسلم لیگ نواز سے جو ملاقات کی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، ایک دوستی کی فضا جو ہے بنی تھی، اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی، تو کچھ ہمیں ایسا نظر نہیں آیا کہ جب کراچی میں اس کے بعد حالات خراب ہوئے تو مسلم لیگ نواز کی جانب سے کوئی وفد آتا، مختلف پارٹیز کے پاس جاتا، کراچی کے امن کے لیے کوئی رول ادا کرتا۔ مسلم لیگ نواز کا کراچی کے امن کے لیے کوئی رول نظر آ نہیں رہا سر۔ میں کہہ دوں، مسلم لیگ نواز نے کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے، جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو اس وقت یہاں حکیم سعید کی شہادت ہوئی تھی، تو انہوں نے امن قائم کرنے کے لیے اپنی سندھ گورنمنٹ کو انیفیشینٹ قرار دیا اور اس کو ڈسمس کیا۔ سندھ گورنمنٹ ڈسمس ہوئی، اور پھر یہاں گورنر رول لگا کہ حالات کو بہتر کیے جائیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد میں یہاں آیا ود دی پاورز آف دا چیف منسٹر حالات کو بہتر کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ جب بھی بہتری کی طرف کوشش کی جاتی ہے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی جرنیل انٹرفیئر کرتا ہے، تو وہ حالات کو بہتر ہی بنا رہے تھے کہ پرویز مشرف نے ٹیک اوور کر لیا، اور پھر وہ 8 سال یہاں پہ قابض رہے، اور پھر حالات آرمی رول میں بہتر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ آرمی جرنیل جو بھی آئے وہ ویک وکیٹ پہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو عوام کی سپورٹ نہیں ہوتی ہے، وہ بندوق کے سپورٹ پہ چلتا ہے، اور بندوق کی سپورٹ جو ہے وہ کبھی بھی حالات کو بہتر نہیں کرتی۔ لیکن سر، اگر دیکھا جائے ہم مشرف دور کی اگر بات کریں اور موازنہ کریں اس جمہوری دور سے، تو اس وقت کراچی کے حالات بہتر تھے۔ اب ان 3-3.5 سالوں میں زیادہ خراب حالات نظر آ رہے ہیں کراچی کے۔ اس وقت جو حالات ہیں کراچی کے، وہ بڑے افسوسناک ہیں، دردناک ہیں، اور یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے، حکومت پاکستان کی بھی، گورنمنٹ آف پاکستان، اور حکومت سندھ بھی۔ اور یہ 3 سال حکومت سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور این پی، یہ تینوں
رہے ہیں پارٹ آف دی گورنمنٹ، اور یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم ہی یہاں کے نمائندے ہیں اور ہم ہی لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ بات کرنا تو آسان ہے، لیکن یہ حکومت تو اس لیے آپ کے پاس آتی ہے کہ آپ اس عوام کے حالات بہتر کریں، اور وہ 3 سال میں حالات بہتر نہیں کر سکے. یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ یہ ٹارگیٹ کلنگ میں 1 یا 2 آدمی نہیں مرتے ہیں، کبھی 20، کبھی 11، کبھی 18، اور ایسے مارے جا رہے ہیں. اب ان کا تعداد ہزاروں میں ہو گیا ہے. سر یہ جو لسانی فسادات کراچی میں ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد اگر دیکھی جائے تو ایک الزام آپ پہ بھی لگایا جاتا ہے کہ 85 سے 88 تک جب آپ وزیر اعلیٰ تھے تو اس کی بنیاد اس دور میں پڑی، اور اس وقت جو ہے ضیاء الحق صاحب جو ہیں، اور خاص طور پہ پشتون اور اردو سپیکنگ جو ہے آج جو کھل کے لڑ رہے ہیں اور کھل کے باتیں ہو رہی ہیں، اس کی بنیاد وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس وقت حالات کافی بہتر تھے، ضرور واقعہ ہوا، لیکن میں عرض کر دوں کہ یہاں پہ ایک مصیبت تھی جس کو بولتے تھے سہراب گوٹ. اس سہراب گوٹ میں ہر قسم کے آفینسز ہوتے تھے. اس میں یہ آرمز بیچے جاتے تھے بغیر کسی لائسنس کے، اس میں ہیروئن بیچی جاتی تھی، اور وہاں کے جو نوجوان تھے، جو علاقے تھے، وہ قریب تباہ ہو چکے تھے. لیکن اس سہراب گوٹ کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، طاقت دی اور میری مدد کی کہ میں نے سہراب گوٹ میں ہاتھ ڈولا اور وہاں ہاتھ ڈالا، اور وہاں پہ جو بڑا سانپ بیٹھا ہوا تھا، اسدا جس کو بولتے ہیں، کچھ لوگ نکلے سہراب گوٹ سے، 1 دن میں ہمارے پولیس کے 11 افسر انہوں نے قتل کر دیے اسی روڈ پہ، سپر ہائی وے جس کو بولتے ہیں. تو میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ یہ اس طرح کی حکومت جو ہے وہ نہ کرنے سے، ایسی حکومت کرنے سے تو آدمی حکومت نہ کرے تو بہتر ہے. تو میں نے بسم اللہ کر کے اس میں ہاتھ ڈالا. اس کا ری ایکشن ضرور ہوا کیونکہ یہ سمجھا گیا کہ یہ پٹھانوں کے خلاف ایکشن ہے. حالانکہ وہ پٹھانوں کے خلاف نہیں تھا، اس میں کئی پٹھان تھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا، ٹرانسپورٹر سے میرا ساتھ دیا. ان سب نے دیکھا کہ نہیں، یہ کراچی کی بہتری کے لیے یہ ایکشن اٹھایا گیا ہے. اور پھر اس ایکشن کا ری ایکشن بھی ہوا، لوگوں کو مارا بھی گیا، لیکن ہم نے انٹروین کیا، لوگوں کو نزدیک لایا. وہ جو گھر نقصان میں آ گئے تھے ان کو بہتر کیا، اور یہ ایکشن ہم نے 86 میں لیا، اور پھر 88 تک ہم نے اتنے حالات بہتر کیے کہ پھر کوئی واقعہ نہیں ہوا. آپ مجھے بتا دیں کہ اگر اس کے بعد کوئی واقعہ ہوا، واقعات ہو جاتے ہیں، اور واقعات کرانے کے لیے بھی کئی ایجنسیز، کئی لوگ ہوتے ہیں، لیکن کوئی کنٹرول نہیں. ٹھیک ہے سر، وہ واقعات نہیں ہوا اس وقت، لیکن پھر ہوتے رہے، دوسری حکومتیں آتی رہیں، یہ سلسلہ چلتا رہا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں، قوم آپ کو سن رہی ہے، کہ گریڈ گیم کیا ہے؟ یعنی امریکہ کا گیم ہے یہ کس کا گریڈ گیم ہے کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ بھی ہے، اتنے مسائل بھی ہیں، اوپر سے یہ ٹارگٹ کلنگ بھی ہے، مقصد کیا ہے، کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں عوام کو؟ ایک میں آپ کو بات بتا دوں جو میں کافی عرصے سے اس کو آبزرو کر رہا ہوں. یہ پاکستان جس دن سے نیوکلیر پاور بنا ہے، تو سارے جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہ اس کے خلاف ہو گئے. وہ حالات کو بہتر کرنے دیتے نہیں ہیں، اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان کو فیلڈ اسٹیٹ قرار دیا جائے یا فیلڈ اسٹیٹ بنا دیا جائے، اور اس بہانے ہم اس نیوکلیر پہ بھی کوئی قبضہ کریں، کیونکہ پاکستان کی جو طاقت ہے وہ نیوکلیر ہے. کیونکہ پاکستان کے بارڈر پہ اس کا وہ مخالف بیٹھا ہوا ہے جس نے پاکستان کا وجود ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. تو اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے حالات بنائے جاتے ہیں. لیکن اگر قوم آج بھی یہ فیصلہ کرے، یہ ٹارگیٹ کلنگ میں یہ لوگ باہر ملک سے نہیں آتے ہیں، یہ بھی یہیں کئی لوگ ہیں. ان کو اگر یہ فیلنگ آ جائے کہ ہم سے یہ غلط کام لیا جا رہا ہے، ہمیں یوز کیا جا رہا ہے، تو یہ ٹارگیٹ کلنگ ایک دم ختم ہو جائے. سر میں اپنے سوال پہ دوبارہ آتا ہوں، بنیادی سوال پہ جو آپ سے پہلے میں نے کیا کہ مسلم لیگ نواز کا جو رول ہے کراچی میں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک نیشنل جو ہے وہ یعنی کہ سیاسی جماعت ہے. وہ صرف پنجاب کی جماعت نہیں ہے، کراچی کی بھی جماعت ہے، کوئٹہ کی بھی جماعت ہے، پشاور کی بھی جماعت ہے. لیکن یہاں پہ رول نظر آیا نہیں.
کہ یہاں جو حالات خراب تھے اس میں نواز شریف صاحب آگے بڑھتے, کوئی بیان دیتے, کوئی وفد آتے یہاں پہ, تینوں پارٹیز جن کے درمیان کچھ نہ کچھ رساکشی رہتی ہے ان سے ملتے, لیکن کوئی رول نظر نہیں آیا. میں ایک کہہ دوں, یہ رول اصل پرائمری ڈیوٹی ہوتی ہے حکومت کی. حکومت پاکستان پیپل پارٹی, متحدہ قومی موومنٹ اور این پی کے, جب حالات خراب ہوئے تو انہوں نے اے پی سی کال کی, اور اس اے پی سی میں چیف منسٹر صاحب نے مجھے بھی انوائٹ کیا اور ایک اپنا وزیر بھیجا, جو انویٹیشن کارڈ لے آیا کہ میں اس اے پی سی میں شمولیت کروں, اور ہم تیار ہوئے کہ ہم جو بھی رول ہے وہ ہم ادا کرنے کے لیے ان کو اسسٹ کریں, ان کے ساتھ رہیں کہ حالات کو بہتر کرنے میں ہماری بھی اسسٹنس اور مدد ان کے ساتھ رہے. لیکن پھر انہوں نے وہ اے پی سی پوسٹ پون کر لی, کیونکہ اگر حکومت آپ کو انوائٹ نہیں کرے گی تو آپ بغیر انویٹیشن کے تو نہیں جائیں گے نا. لیکن اس حکومت کے بغیر جو باقی اسباب ہیں حالات کے بہتر کرنے کے لیے, وہ ہم اپنے طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ کراچی جو ہے یہ پاکستان کا دل ہے, اور اس کراچی اگر ڈسٹرب ہوگی تو پورا پاکستان ڈسٹرب ہوگا. یہ کراچی ایک ہی شہر میں ہے جس میں پورے پاکستان کے لوگ, سارے صوبوں کے لوگ, ہر ضلع کے لوگ یہاں رہتے ہیں. آپ اس کی وہ کریں, کیونکہ میں یہاں 2 مرتبہ چیف منسٹر ہوں, اور یہ ایک غریب پرور شہر تھا. پورے پاکستان کے لوگ یہاں آتے تھے روزگار کے لیے, اور یہاں کی کلائمیٹ بھی بہت اچھی. 2 کپڑوں میں اگر 2 جڑ آدمی کے پاس ہوں تو وہ سال نکل جاتا تھا. ایک جوڑا پہنے, دوسرا دھونے کے لیے بھیج دے, تو وہ وقت گزار لیتا تھا. اور یہ ایک روزگار فراہم کرنے کا اچھا شہر تھا پورے پاکستان کے لیے. سر یہاں آپ کو میں روکتا ہوں کیونکہ ٹائم سک ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد سندھ کی تھوڑی سی سیاست پر اور بات کریں گے, اور ملک کا سیاسی منظرنامہ جو ہے کس طرف جا رہا ہے اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے. بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک. آج ایکسکلوسیو انٹرویو لے کر حاضر ہوئے ہیں جسٹس ریٹائرڈ سید غوث علی شاہ صاحب کے ساتھ. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم لاسٹ سیشن میں بات کر رہے تھے کراچی میں امن کے حوالے سے. کیا مسلم لیگ نواز کی کوئی پالیسی ہے کہ کراچی میں فعال کیا جائے مسلم لیگ نواز کو؟ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو 3 پارٹیز جن کا آپ نام لے رہے ہیں صرف یہی یہاں سے ووٹ لیں گی. اگر تحریک انصاف یہاں پہ کوشش کر سکتی ہے تو مسلم لیگ نواز کیوں کوشش نہیں کر رہی؟ پی ایم ایل این ایک ملک کی پارٹی ہے, اور جو 97 کی الیکشنز ہوئی اس کو 2/3 میجارٹی ملی, اور اس میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوئے. لیکن یہ نشیب و فراز پالیٹکس میں آتے ہیں. 97 کی الیکشن میں پاکستان پیپل پارٹی کو صرف 16 یا 17 ایم این ایز ملے, وہ بھی صرف سندھ سے, اور کسی صوبے سے اس کے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی. لیکن ہم نے کبھی ان کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ یہ علاقائی پارٹی ہے. یہ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ اسباب اور کوئی نہیں تھا, اسباب پرویز مشرف تھے جس نے پی ایم ایل این کو سندھ سے الیکٹ ہونے نہیں دیا. اب الیکشن ہوگی, پی ایم ایل این اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اور کرے گی. لیکن میں حکومت کو اور خصوصاً حکومت سندھ کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ ان کی غلط اپروچ ہے کہ کیونکہ ہم الیکٹ ہوئے ہیں تو ہم بھی ریپرزینٹیو ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ جو لوگ الیکٹ نہیں ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی لوگ ہوتے ہیں, ان کو بھی ووٹ ملتے ہیں. تو یہ معاملہ بہتر کرنے کے لیے ان کو ساری پولیٹیکل پارٹیز پہ ڈپینڈ کرنا پڑے گا, ساروں کو اپنے ساتھ بٹھانا پڑے گا. یہ اچھا ایکشن تھا چیف منسٹر کا کہ اس نے اے پی سی بلائی, اس میں ہمیں بھی بلایا, مجھے خود انویٹیشن آئی, اور پارٹیز کو بھی بلایا, لیکن پھر انہیں اے پی سی خود پوسٹ پون کر لی. تو یہ میں جو آپ کو کروں, یہ ایک کا کام نہیں ہے. یہ حکومت حالات کو اکیلے بہتر نہیں کر سکے گی. اس میں جب تک ساری پولیٹیکل پارٹیز, ساری انٹیلیجنسیا, ساری سول سوسائٹی, سارے لائرز, سارے وہ لوگ ٹیکنوکریٹس, سارے مل کے یہ کوشش کریں گے کہ یہ شہر جو کبھی ایک مشہور تھا اپنی غریب پروری سے, امن سے, یہ بڑا امن تھا. میں یہاں پڑھا ہوں, میں کراچی میں پڑھا ہوں, میں نے گریجویشن کراچی سے کیا, لا کراچی سے کیا, میں 51 to 55 میں نے بی اے کیا, 55 to 57 LLB کی.
تو وہ زمانہ مجھے یاد ہے، رات کو 2 بجے 1 بجے 12 بجے آپ چلتے جائیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو کوئی ڈر ہو. تو یہ حالات خراب ہو گئے ہیں. اس کے کئی ریزنس ہیں، اگر ہم اس میں بات کریں تو اس کے لیے ایک اور بالکل اس کے الگ سے پروگرام رکھنا پڑے گا. لیکن رکھنا سر پڑے گا. یہ جو آپ نے ڈر و خوف کی بات کی، میں ایک دفعہ پھر شیئر کرنا چاہوں گا ویورز کے ساتھ کہ جب آپ ایگزائل میں تھے وہاں پہ لندن میں، تو 2007 میں جب ہم ورلڈ اسکاؤٹ جمہوریہ اٹینڈ کرنے گئے تو ہمارے اسکاؤٹ کا گروپ آپ سے ملنے گیا، تو آپ جو ہیں وہ اجمیر روڈ پہ جہاں آپ رہتے تھے آپ باہر آ گئے. آپ نے کہا بھائی چلو ہائٹ پارک چلتے ہیں، اور ہم تقریباً کوئی آپ کے ساتھ 3 گھنٹے 2 سے 3 گھنٹے ہم نے ہائٹ پارک میں ہم لوگ جو ہے گھومتے رہے. اور وہاں بھی میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی اور آج دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ کیا اس طرح ممکن ہے کہ غوث علی شاہ صاحب جو ہیں اگر ڈیفینس میں بیٹھے ہیں تو ڈیفینس پارک میں جائیں اور واک کر سکیں؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ نے ایجور روڈ کا نام لیا تو میں یہ بھی بات بتاؤں، میں یہاں نہیں تھا، میں دبئی تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ کامران خان کے پروگرام میں یہ کہا گیا کہ مجھے بھی ایجور روڈ پہ گھر ہے، میں مالک ہوں کسی گھر کا، جو کہ غلط خبر تھی. میں نے ان کو کہلوا کے بھیجا کہ نہیں، میں تو پورا ٹائم کرائے کے فلیٹس میں رہا ہوں. جب آپ ملنے آئے تھے تب بھی میں کرائے کے فلیٹ پہ تھا، اور اب بھی جب میرا بیٹا اور میری وائف، کیونکہ میں اس کی تعلیم وہاں پوری کرانا چاہتا ہوں، وہ کرائے کے فلیٹ میں رہتے ہیں، اور جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو فلیٹ چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں. پھر جب چھٹیوں کے بعد جاتے ہیں تو پھر ہم کوئی فلیٹ کرائے کا ڈھونڈتے ہیں جس میں وہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے سر، وہ ٹھیک تو ہے، لیکن حالات کی بات جو ہے آپ مجھے بتا دوں کہ میں ایجوے روڈ پہ رہتا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ چلا یہ امن امان کی بات ہے نا، وہاں امن امان تھا نا، اور یہ یہاں پہ تھا، یہاں پہ بھی تھا، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ اب بھی ممکن ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے. ہمیں صرف دلوں کو جوڑنا ہے، ہمیں یہ فرق مٹانا ہے، کیونکہ یہ پاکستان سارے مسلمانان ہند کے لیے بنا تھا. یہ کسی مخصوص ٹولے کے لیے نہیں بنا تھا، مخصوص لوگوں کے نہیں بنا تھا. یہ پاکستان بنا ہی مسلمانان ہند کے لیے. سر سندھ کی سیاست میں ایک دفعہ دوبارہ ہم آتے ہیں مسلم لیگ نواز کی. سر آپ چیف کمشنر رہے اسکاؤٹس کے، ایک بڑا نام پوری دنیا میں، اور میں بھی جہاں بھی گیا دنیا میں مجھ سے ہر ایک نے، جو سینئر لوگ ہیں خاص طور پہ، انہوں نے آپ کا نام لیا. بھائی غوث علی شاہ صاحب کیسے ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے، ہمیں ضرور بتائیں. اور ہم نے بڑے فخر کے ساتھ آپ کا وہاں پہ بات کی. اگر ہم پارٹی کی بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ینگ لیڈرشپ ہے سندھ کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز میں نظر نہیں آتی. ایون ہم اپنے جب ٹاک شوز کرتے ہیں اور ہمیں کوئی گیسٹ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم مسلم لیگ نواز سے سندھ کے اندر یا کراچی میں بیٹھ کے جو ہے مہمان بلائیں، تو ہمیں وہ بھی لوگ نہیں ملتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ نوجوانوں میں یا ایک لیڈرشپ جو آگے آنی چاہیے تھی سندھ کے اندر مسلم لیگ نواز کی جانب سے، وہ نہیں آ سکی؟ یہ کوتاہی ہے اور میں اس پہ کانشیس ہوں. یہ ہماری پارٹی کا اندرون معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو نظر آتا ہے. ورنہ سندھ کے ابھرتے ہوئے نوجوان پی ایم ایل این میں ہیں جو ورک کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ پارٹی کے جو اندرون معاملات ہیں خصوصاً سندھ میں وہ ان کو روکتے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ یہ اندرون معاملات کی وجہ سے یہ فہیم ریاض صدیقی صاحب جو پاکستان مسلم لیگ لائرز فورم کے سیکرٹری جنرل تھے پاکستان کے، یہ جو ابھی آپ نے جنرل کاؤنسل کی میٹنگ دیکھی اس میں ہم نے ان کا نام بھیجا، لیکن وہ عناصر جو ایسے لوگوں کو آگے نہیں آنے انہیں کاٹ دیا. وہ ممبر نہیں تھا اس کاؤنسل کا جس نے میاں نواز شریف کو الیکٹ کیا. لیکن ایسے کئی معاملات ہیں پارٹی کے اندر جو میں اس کی کیمرہ کی زینت نہیں بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو پارٹی کے معاملات ہیں میری کوشش ہے، اب بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر گھر کے اندر ہی خبریں آتی ہیں، اور پھر جب میڈیا میں خبریں آتی ہیں تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہونا بھی شروع ہو جاتی ہیں، پھر اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں. آپ کو جو سینئر نائب صدر سر بنایا گیا ہے، تو کیا یہ سازش کی گئی ہے آپ کو کہ سندھ کی صدارت سے جو ہے آپ کو محروم کیا جائے یا اس سے دور کیا جائے؟ ہاں، یہ ایک ویو ہے. ہمارے کافی دوست یہ ویو رکھتے ہیں کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. یعنی مطلب ہے کہ یہ میں خود یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے. یہ بھی جو ویو ہے اس کو کافی تقویت ہے. مجھے خود بھی ایسا لگتا ہے کہ دس از کہ آئی ایم بینگ ٹیکنیکلی، جس کو کسی کو ٹیکنیکلی آؤٹ کیا جائے تو یہ قدم مجھے اس صدارت کے عہدے سے ٹیکنیکلی آؤٹ کرنا ہے. مجھے بھی ایسا لگتا ہے، لیکن یہ پارٹی کا اندرون معاملہ ہے.
اس میں کئی فیصلے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ پارٹی بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوتی ہے، اور پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ بھی فرشتے نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اینڈ ٹو ار از ہیومین، غلطی ہوتی ہے. تو یہ نیتوں پہ میں جلدی سے شبہ نہیں کرتا ہوں، میں اس کو ایسے لکھتا ہوں کہ دس میں بھی انکانشیسلی ایک غلطی ہوئی ہو. ہاں، لیکن میں یہ آپ کو صاف بتاؤں کہ میں خوش نہیں ہوں. اچھا، خوش نہیں خوش یعنی کہ سید غوث علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سینئر نائب صدر بن کر مسلم لیگ نواز کے خوش نہیں ہیں. ہاں، میں خوش نہیں. یہ سر بہت امپورٹنٹ بات آپ کہہ رہے ہیں آج ہمارے پروگرام میں. میں دیکھو نا، میں باتوں کو چھپا کے نہیں کرتا ہوں. آئی بلیو ان دس کہ یہ، کیونکہ مجھے کئی دوستوں کے فون آئے ہیں، میجورٹی فون کیا کہ شاہ صاحب ہم آپ کو مبارکباد دیں یا افسوس کریں آپ کے ساتھ. تو میں ان کو ہنس کے کہتا ہوں کہ بھائی افسوس کیوں کریں، آپ مجھے مبارکباد دیں. جب میں نے یہ عہدہ ایکسیپٹ کیا ہے تو آپ مجھے مبارکباد دیں، آپ افسوس کیوں کرتے ہیں. پارٹی میں کئی فیصلے ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، اور اس وقت پتہ نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ایک زوم ہوتا ہے نا، ایک طاقت ہوتی ہے. آدمی کہ میں یہ فیصلہ کروں گا وہ چل جائے گا، لیکن سر پھر وہ وقت بتاتا ہے کہ نہیں آپ نے غلط فیصلہ. لیکن اس ساری صورتحال سے جو ایک گروپ ہے جو آپ کے اگینسٹ بھی تھوڑا سا متحرک ہے مسلم لیگ نواز میں، جس کا تعلق سندھ سے ہے یا میں کہوں گا کہ کراچی سے ہے، تو اس کے تھوڑے متحرک ہونے سے، آگے بڑھنے سے، یا اگر ان کے پاس صدارت چلی جاتی ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کھینچتانی سے سندھ میں پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ بہت نقصان پہنچے گا، بہت نقصان پہنچے گا. یہ آپ کی اسیسمنٹ بہت صحیح ہے، بہت صحیح ہے. کیا وجہ ہے کہ کراچی میں خاص طور پہ ایک بڑا شہر ہے اور ہر زبان کے بولنے والے، جیسے آپ نے کہا، یہاں پر رہتے ہیں، اگر ایک لمحے کو ہم سے اب یہ بھی سوچ لیں کہ ٹھیک ہے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ لسانی بنیادوں پر اگر ہم سوچیں، ویسا تو سوچنا نہیں چاہیے، تو پنجابی اسپیکنگ بھی جو ہے بڑی تعداد میں موجود ہے، اور خاص طور پہ ڈیفنس کی جو سیٹ ہے کراچی میں، وہ ایک ایسی سیٹ ہے کہ وہ تمام پارٹیز جو ہیں اس کو لے چکے ہیں، مطلب ہر پارٹی کے پاس وہ جا چکی ہے. تو کم سے کم اس پہ کوشش ہو سکتی ہے کہ اگر متحرک ہو کے پارٹی جو ہے کراچی میں کام کرے، کراچی کے امن کے لیے آواز اٹھائے، اگر کوئی ریلی نکلتی ہے کراچی کے پیس کے لیے تو اس میں یہاں کے لوگوں کو محسوس تو ہو کہ مسلم لیگ نواز جو ہے ہمارے بارے میں سوچ رہی ہے. نہیں، کوشش پوری ہو رہی ہے اور وہ ہوگی بھی. وقت ہوتا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ پاکستان پیپل پارٹی کو پورے ملک سے 16-17 سیٹیں ملی، لیکن پھر نیکسٹ الیکشن میں اس نے حکومت بنائی 2008 میں. 2002 تو پرویز مشرف کا دور تھا، لیکن 2008 میں پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے اسی پارٹی جس کو 16-17 سیٹیں ملی صرف ایک صوبے سے، اس نے حکومت بنائی. اور ہم نے وی ایکسٹینڈیڈ دی ہینڈ آف کوآپریشن. آپ نے بات کی تھی فرینڈلی کوآپریشن اپوزیشن کی، یہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں تھی، یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا کہ پاکستان کے حالات بہتر بنائے جائیں، اکٹھے کام کیا جائے کچھ عرصے کے لیے، جب تک حالات بہتر ہو جائیں. پھر یہ پالیٹکس پڑی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بھی آ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں. ٹھیک، لیکن سر ٹائم جو ہے تیزی سے گزر رہا ہے اور تقریباً 3.5 سال جو گزر گئے ہیں اس جمہوری دور میں مسلم لیگ نواز کی کیا سیاست رہی ہے اور مستقبل میں ملک کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ غوث علی شاہ صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں، یہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آج میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایکسکلوسیو انٹرویو لے کر جناب سید غوث علی شاہ صاحب کا. ہم بات کر رہے تھے سر سندھ میں جو سیاست ہے مسلم لیگ نواز کی اور کراچی میں خاص طور پہ، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ملک کی سیاست پہ بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ اکیلے ہو گئے ہیں، کچھ تنہا ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی پارٹی جو ان کے ساتھ نہیں ہے. اپوزیشن جو ہے اگر گرینڈ الائنس بنتا، ایم کیو ایم جو ہے ان کے ساتھ محسوس ہو رہا تھا کہ آ رہی ہے، لیکن وہ بھی مکمل طور پہ ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں آ سکی. تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں ضروری ہوگا کہ پارٹیز جو ہے ساتھ ہوں، کچھ مل کے آگے جو ہے گورنمنٹ بنائی جائے، تو ابھی کچھ تنہا محسوس نہیں ہو رہا ہے نواز شریف آپ کو؟ نہیں، یہ تنہا ہونا نہیں ہے، یہ کیونکہ میاں نواز شریف یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ وہ اقتدار کی سیاست کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، وہ اقتدار کی بات کر رہے ہیں کہ حالات کو بہتر بنایا جائے. تو جو پارٹیز ہیں اس وقت اس کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ٹیمپرری فیز ہے. الیکشنز جب اناؤنس ہوتی ہیں تو اس وقت یہ الائنسز بنتی ہیں، کون کس کے ساتھ جاتا ہے، اور اس وقت ہی پتہ پڑتا ہے کہ کون کہاں ہے. لیکن یہ جو اصولوں کی سیاست ہے وہ کرنی اکیلی پڑتی ہے، کیونکہ کئی لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے کیونکہ ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. ہاں، لیکن یہ جو
فیز ہے موجودہ یہ ٹیمپرری ہے. سر صدر آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت بہتر انداز میں جو ہے تمام سیاسی پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں. انہوں نے جو نواز شریف صاحب سے ڈیل کی ہے چاہے اس میں اصولوں کی سیاست نہ کی ہو لیکن اپنی حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے آپ دیکھیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑا کنٹرول نظر آتا ہے ان کا اپنی پارٹی کے اوپر بھی دوسری سیاسی جماعت کے اوپر بھی, یا جو انہوں نے جس طرح سے شطرنج کی بازیاں چلی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اب اس وقت ہر ایک کی اپنی اپنی آبزرویشن ہے. آپ نے اپنی آبزرویشن دے دی. میری آبزرویشن یہ ہے کہ آصف علی زرداری کو ایک بڑا اچھا موقع ملا تھا پاکستان کے خدمت کرنے کا, اصولوں والی سیاست لانے کا, کیونکہ یہ نواز شریف نے جو ان کا ساتھ دیا وہ اس لیے ساتھ دیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ملک میں ہم ایسے حالات پیدا کریں کہ پھر کوئی جرنیل ٹیک اوور نہ کرے. یہ جو سسٹم ہے, کیونکہ پاکستان بنا اس اصول پہ ہے کہ ون مین ون ووٹ, فاؤنڈیشن اس کی ووٹ ہے, اور ووٹ کی سیاست کو اگر آپ پیمال کر دیں گے, ختم کر دیں گے, تو پاکستان کی فاؤنڈیشنز ہل جائیں گی. جیسے آپ نے دیکھا پاکستان 2 حصوں میں بٹ گیا, اور وہ یہی تھا کہ جو ووٹ کی سیاست تھی, جس کو عوام نے ووٹ دیا اس کو ایک آرمی جرنیل نے ریکگنائز نہیں کیا, اس کو حکومت کے لیے نہیں کہا کہ آپ آ کے حکومت بنائیں, اور اس جو حصہ تھا ہمارا انہوں نے کہا کہ بھئی ہم میجورٹی پاکستان میں ہماری ہے, ہمیں نہیں کہا جا رہا ہے, تو دے ریوولٹڈ, اور ریوولٹ کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ملک 2 حصے چلا گیا. تو یہاں بھی بہتر یہ ہوتا, اب ہر ایک اپروچ ہے کہ آصف علی زرداری کو خدا نے یہ موقع دیا تھا کہ وہ یہاں پہ جو بات کہتے اس پہ چلتے, کیونکہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا میاں نواز شریف کے ساتھ کہ ہم 30 دن میں جوڈیشری کو ریسٹور کریں گے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, ڈیموکریسی کی جو ضمانت ہے وہ جوڈیشری ہے. اگر جوڈیشری اسٹرانگ نہیں ہے اور جوڈیشری فیئر نہیں ہے, جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, تو آپ نے حال دیکھا ہے کہ وین ایور جوڈیشری آلویز جوائنٹ ہینڈس ود دا جنرلز, اور ملک کہا تھا آپ نے دیکھ لیا. تو وہ اگر اپنی بات اور لکھ کے دیا تھا اس نے, وہ کاغذ ڈاکیومنٹ مجھے نواز شریف نے دکھایا, میں نے خود دیکھا, اس میں نواز شریف کی بھی دستخط ہے, آصف علی زرداری کی بھی دستخط ہے. وہ اسے پھر گئے. اب یہ بات اس کو بہت بری لگے گی جب یہ میرا انٹرویو سنے گا, پھر تو نہیں گئے بلکہ کہ یہ لکھی ہوئی چیز کوئی حدیث یا قرآن صحیفہ تو نہیں ہوتا ہے. یہ غلط ہے اپروچ ہے. انسان جو ہے نا, جو مرد جس کو مرد کہتے ہیں, جو انسان ہے اس کی زبان ہوتی ہے. لیکن سر پالیٹکس جو ہے, سیاست جو ہے نا, سیاست تو سر نام ہی اسی چیز کا ہے نا, سیاہ سفید کرنا, سفید کو سیاہ کرنا. میری اپروچ میں یہ غلط سیاست ہے, ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے. سیاستدانوں کے قائد اعظم تھے نا, قائد اعظم محمد علی جناح جو اس ملک کے فاؤنڈر ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو اس ملک کے فاؤنڈر ہیں, جس نے ہی نیور اسپوک اینی تھنگ جو اس نے اس پہ کھڑا نہ ہوا ہو, جو اس نے بات کی اس پہ کھڑا ہو گیا. تو سیاست دانوں کا جب تک کیریکٹر یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو بات کریں اس پہ کھڑے ہو جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیریکٹر نواز شریف صاحب کا ہے اس وقت؟ وہ جس بات پہ کھڑا ہے وہ بہتر کھڑا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ کچھ ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ قوتیں ہیں جو نواز شریف صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنتا دیکھنا چاہتی, اور اس کی وجہ سے تمام یہ گیمز پلانز جو ہیں آگے چلائے جاتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ضرور لگتا ایسا ہے کہ ضرور قوتیں ہیں, اور یہ قوتیں ہیں جو سندھ میں پارٹی کو بننے نہیں دیتی ہیں. یہ قوتیں ہی ہیں سندھ میں بھی جو پارٹی کو گروپ میں بانٹنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو یہ پاکستان لیول پہ بھی قوتیں ہیں جو پاکستان کو میں میاں نواز شریف کو آگے آنے سے روک رہی ہیں. یہ کریکٹ آپ نے جو عدلیہ کی بات کی, اس وقت ایک محاذرائی محسوس ہوتی ہے حکومت اور عدلیہ کے درمیان, کھینچا تانی چل رہی ہے, اور اس کی وجہ سے آف کورس نقصان جو ہے ملک کو پہنچ رہا ہے. آئین اور جمہوریت کے لحاظ سے جو ہے ایک بہت بڑا نقصان ہے ملک کے اندر. آپ خود جو ہیں سابق ریٹائرڈ جسٹس ہیں, کیسے دیکھتے ہیں ان تمام معاملات کو؟ رضوان صاحب, میں آپ کو بتا دوں, یہ میری جو سوچ ہے, میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلی بار پاکستان میں ایک جوڈیشری پیدا ہوئی ہے جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, دے ہیو برنڈ دیئر بوٹس اگینسٹ ڈکٹیٹرشپ, جنہوں نے اس ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں.
اور اصل بات یہ ہے کہ جب جوڈیشری ملک کی ڈیموکریسی کو سپورٹ کرے تو وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس جوڈیشری کے ہر آرڈر کو انومن ایکسپٹ کریں. اگر وہ نہیں کریں گی تو تصادم ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ رول آف لا تبھی اسٹیبلش ہوگا جب آپ کورٹ کے آرڈرز کو مانیں. اگر آپ کورٹس کے آرڈر کو ڈیفائی کریں گے, ان کو پھینک دیں گے, ان کی مذاق اڑائیں گے, ان پہ ایسا, یہ عجیب بات ہے کہ جوڈیشری کسی کو کنوٹ کرے آپ اس کو چھوڑ دیں. جوڈیشری کے حکم پہ کوئی آدمی نوٹیفیکیشن نکالے آپ اس کو ایس ٹی کر دیں. یہ زیادتی ہے نا. یہ ہے جوڈیشری کے ساتھ ایک بڑی زیادتی کرنا. یہ بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں جوڈیشری کو, اور خاص طور پہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو, کہ ان حالات میں بھی وہ پوری کوشش کر رہا ہے, حکومت کو روم دے رہا ہے, راستہ دے رہا ہے کہ نہیں آپ بہتر چلے. اور یہ غلط بات ہے. جیسے یہ او ایس ڈی جیسے اسٹیبلش سیکٹر بنا دیا, انہوں نے ان کو اب ایک ہفتہ دے دیا ہے, ایک دن نہیں, کہ بھئی اس کو اپروپریٹ پریس دی جائے. تو جوڈیشری کے ساتھ تصادم, کنفرنٹیشن, یہ سسٹم کو ویک کرے گا. سر یہاں پہ آپ کو روکتے ہیں, ٹائم سے ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں جناب سید غوث علی شاہ صاحب. سر عدلیہ کی ہم بات کر رہے تھے لاسٹ سیشن میں. ایک عام آدمی یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کو جو ہے عدلیہ, جو بات کہتے ہیں آپ کہ عدلیہ آزاد ہے, اس کا ثمر اسے نہیں مل رہا. عدالتوں کا جو نظام ہے آج بھی اسی جگہ پر ہے. رول آف لا کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سڑک پر آپ سگنل پہ دیکھ لیں, وہاں سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے تک رول آف لا کہاں پر ہے. اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ کراچی کی بات کر لیں, ٹارگٹ کلنگ میں مار دیے جاتے ہیں, رول آف لا کہاں پر ہے. تو رول آف لا تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. یہ رول آف لا اسٹیبلش ہوتا ہے بائی ایکسپٹنگ اینڈ ریسپیکٹنگ جوڈیشریز ڈیسیشنس. آپ جب جوڈیشری کی ڈیسیشنس ایکسپٹ نہیں کریں گے, ان کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے, تو رول آف لا قائم ہونے میں دقت ہوگی. اب ٹریفک کا سگنل آدمی توڑتا ہے, وہاں ٹریفک مین کھڑا ہے, اس کو آپ پے کر رہے ہیں, ہی از بینگ پیڈ منتھلی. یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ جس نے سگنل کا, ٹریفک کا سگنل توڑا, وہ اس کا نام لے, پہلے تو اس کو فالو کرے, اس کو کیچ کرے اور اس کو چالان کرے. اگر وہ بھاگ جائے تو اس نمبر پہ وہ اپنی رپورٹ بنائے اور وہ کورٹ میں بھیجے. جب تک ایکشن نہیں, اور یہ ذمہ داری ہے حکومت کی, حکومت یہ دیکھے, ان کے پاس ویجیلنس ہو کہ کتنے لوگوں نے یہ ٹریفک کے سگنل توڑے اور کتنوں کو سینٹ اپ کیا گیا. یہ اس کی ذمہ داری ہے. ٹارگیٹ کلنگ جو ہے, بھائی جان یہ میری بات سن لیں کہ حکومت کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے, ان کے پاس بیوروکریسی ہے, ان کے پاس پولیس ہے, آج کل تو رینجرز بھی اس کے خدمت ہیں, لیکن ان کو کام کرنے دیا جائے. وہ جن لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے ان کو کورٹ کے کٹہرے میں لایا جائے, اور جو لا کا سسٹم ہے اس کے ذریعے ان پہ کیس چلایا جائے. اگر انسفیشینٹ ایویڈنس ہے تو کورٹس ان کو سزا نہیں دیں گی. سر آگے بڑھتے ہیں, یہ بتائیے آپ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اپنے 5 سال پورے کرے؟ نہیں, ہم ضرور چاہتے ہیں کہ جو یہ جو ریت پڑی ہے کہ حکومت کو اپنے ٹائم پورا ہی نہ کرنے دو, کیونکہ یہ پیریڈز اگر آپ دیکھیں گے اپنے جو شروع ہوئے ہیں, بالکل بالکل 2 سال 2.5 سال 3 سال, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ غلط ریت ہے, لیکن پوری کرے بشرطیق وہ اپنے کو امپروو کرے, وہ اس قاعدے قانون کے اندر چلے, وہ جیسے اس کو کہا جاتا ہے. کیونکہ اتنا ٹائم جو ہم نے یہ تانا بھی برداشت کیا فرینڈلی اپوزیشن کا, وہ صرف اس لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ سسٹم جو ہے, یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے, وہ اپنی جو جڑیں ہیں قائم کر لے. اس لیے یہ تانا بھی برداشت کیا. لیکن اگر وہ جڑیں قائم کرنے کے بجائے ایسے کاموں میں الجھے گا, یہ جیسے اب اس جوڈیشری کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو رہی ہے, تو پھر یہ سسٹم پورے ہونے میں دقت ہوگی. آپ نے جو فرینڈلی اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں, آپ کے فرینڈلی اپوزیشن ہونے کی وجہ سے اور دوسری سیاسی جماعتوں کو اور دوسری قوتوں کو موقع نہیں ملا کہ وہ مضبوط ہو گئے, اور مسلم لیگ نواز جو مضبوط ہونا چاہیے تھا اسے 3-3.5 سال کے عرصے کے اندر ایک تنظیم سازی کرنی چاہیے تھی, ملک کے کونے کونے میں جو ہے جمہوری حوالے سے کام کرنا چاہیے تھا, اس میں کہیں پیچھے رہ گئے. تنظیم سازی میں ضرور پیچھے رہے ہیں, لیکن یہ جو گیپس ہوتے ہیں نا, یہ فل ان ہو جاتے ہیں.
کیونکہ یہ میں آپ کو عرض کر لوں کہ یہ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں نا، وہ جو پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی، وہ سن کے ووٹ کرتے ہیں. یہ تنظیم سازی کو بھی بہت کم دیکھتے ہیں، کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کئی ملکوں میں، ہمارے ملک میں بھی کئی بار ہوا کہ تنظیم ضرور ایک بہت اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن بغیر تنظیم کے بھی وہ جو لیڈر کی بات ہوتی ہے، لوگوں کو اگر کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے یہی کہا نا کہ میں آپ کو روٹی کپڑا مکان دوں گا. پیپل بلیوڈ اٹ. کہاں اس وقت تنظیم تھی، کہاں وہ تھے؟ اینڈ پیپل ووٹڈ فار اٹ. مجیب الرحمان نے وہاں پہ اپنا پروگرام دیا ادھر، پیپل بلیوڈ اٹ. تو یہ ایک جو وقت ہے ہمیں ضرور نقصان ہوا ہے، تنظیم صاحب پیچھے پڑ گئے، لیکن بہتر ہو جائے گا. سر ایک مثال جیسے دینا چاہوں گا، ابھی اسی ہفتے عمران خان صاحب نے جیسے کہا کہ لاہور میں وہ نواز شریف سے زیادہ مقبول ہیں. اب اپنے لیے تو آدمی جو چاہے وہ تو ٹیسٹ کوئی ہو نا. اب میں عمران خان پہ کیا کمنٹ کروں، کیونکہ میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں کہ گریٹ ٹاکرس اور سیلڈم گریٹ ڈوئرس. میری یہ باتیں جو ہیں یہ آپ اس طرح لے لیں کہ بات لمبی کر دینا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، وہ ڈپینڈ کرے گا رزلٹ پہ. اگر لاہور میں عمران خان کو وہ رزلٹ ملے گا تو پھر اس کی بات کی طرف کوئی دھیان سر دے ملک گا. کے جو حالات ہیں اس میں آپ کیا نظر آ رہا ہے، کیا بتانا چاہیں گے کہ الیکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو جلد، اور اگر الیکشن نظر آ رہے ہیں تو کون سی پارٹی آپ کو مقبول نظر آ رہی ہے آنے والے وقتوں میں؟ اگر یہ کنفرنٹیشن جوڈیشری کے ساتھ بڑھ گئی تو الیکشنز جلد ہوں گی. اگر اس پہ قابو پا لیا گیا تو ہو سکتا ہے اس وقت تک اپنے ٹائم پہ الیکشنز ہوں. لیکن اس الیکشن کے نتیجے میں یہ کوئی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، یعنی یہ سنگل پارٹی کے لیے مجھے چانسز نہیں لگتے ہیں. یہ کولیشن حکومت ہی بنے گی. سر مارچ میں جو سینٹ کے آگے نامزدگیاں آ رہی ہیں، اس کے الیکشن آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے مارچ تک کھینچا جانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت تک اگر دیکھتے ہیں تو صرف مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پنجاب میں ہے، اور پنجاب سے اس کے سینیٹر بنیں گے جو آگے جائیں گے، تو باقی صوبوں سے سینٹ میں ریپرزنٹیشن کم نہیں ہو جائے گی مسلم لیگ نواز کی؟ یہ جو ایفرٹ ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں یہ ایفرٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ موجودہ گورنمنٹ ود ان دی پرووینس آف لا قانون کی بالادستی کے لیے کام کرے، اس سسٹم کا نیک نامی کی طرف اس کو لے جائے، کیونکہ سسٹم بڑا بدنام ہو رہا ہے. آپ میرے خیال میں ایگری کریں گے کہ اس وقت لوگ اس سسٹم سے خوش نہیں ہیں، تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ مارچ میں الیکشنز ہوتی ہیں سینیٹ کی تو وہ تو نیچرلی پی ایم ایل این کو اس وقت جو پوزیشن ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ سیٹیں ہوں گی پنجاب سے، پھر فرنٹیئر اور بلوچستان سے بھی ہو سکتا ہے کچھ سیٹیں نکل آئیں، اور سندھ میں کیونکہ نہ ایم پی ایز نہیں ہیں، جو الیکٹورل کالج ہے سینیٹرز کا، تو وہ سندھ سے کوئی آدمی سینیٹر نہیں بن سکے گا. یہ ایک مشکل آئے گی. اور اگر سینٹ میں جو ہے ریپرزنٹیشن کم ہوئی مسلم لیگ نواز میں کی تو نیکسٹ الیکشن کے اندر جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب اسمبلی کے اندر جائیں گے ایم این اے. سینیٹ میں زیادہ سیٹیں ہونے سے جنرل الیکشنز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. جنرل الیکشنز پہ جو لوگ ووٹ دیں گے وہ ان لیڈرز کے منشور کو دیکھ کے دیں گے، ان کے پروگرام کو دیکھ کے. سر آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں مسلم لیگ نواز کا، آپ پورے پاکستان میں اگر ایک جائزہ لیں تو آپ کو کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ اٹ ہیز اے گڈ فیوچر. ابھی بھی جو پی ایم ایل این ہے اس وقت بھی جب اپوزیشن میں، اٹ از سیکنڈ لارجسٹ پارٹی، اٹ از دا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی. تو اس الیکشن میں وہ اور اس سے امپروو کرے گی. جو اس وقت سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے نا، اس سے بھی بہتر پوزیشن میں جائے گی. آپ دیکھ لینا انشاءاللہ. سندھ میں بھی آپ دیکھیں گے، کیونکہ سندھ میں اب مشرف نہیں ہے جس نے مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹس کو الیکٹ ہونے نہیں دیا، تو اب کمپیریٹیولی ڈفرنٹ حالات ہوں گے، اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے پی ایم ایل این کو ریپرزنٹیشن ملے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سندھ میں
ایسا ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این سے وزیر اعلیٰ آئے ان فیوچر؟ دیکھیں نا یہ جو پالیٹکس ہے نا اس میں ایوری تھنگ از پاسبل. یہ 97 میں بھی یہ پوزیشن تھی. 97 میں کیونکہ 93 to 96 پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت تھی ٹھیک, اور اس میں قومی متحدہ بھی ان کے ساتھ تھی, آپ کے علم میں ہے یہ. لیکن جب 97 کی الیکشن ہوئی تو نتیجے میں اٹ واز پی ایم ایل این جس نے حکومت بنائی. تو پالیٹکس میں یہ سرپرائزز ہوتے ہیں, یہ کوئی ایسی ناممکن چیز نہیں ہے کہ آدمی مسئلہ کبھی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں ہمیشہ پازیٹو سوچتا ہوں اور میرا اپنا ایمان ہے کہ ایوری تھنگ از پاسبل. دیر از نتھنگ لائک امپاسبل ان پالیٹکس. سر کوئی ہم اینڈ کر رہے ہیں, کچھ خاص بات جو آپ قوم سے کہنا چاہیں؟ میرا قوم کو یہی عرض ہے, گزارش ہے کہ مہربانی کر کے وہ پاکستان کا سوچیں کہ جو پاکستان ہے وہ ہم سب کا گھر ہے, وہ ہم سب کی عزت ہے, وہ ہم سب کا ایک پناہ گاہ ہے. ہم ایسے کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے اس پاکستان کو نقصان پہنچے, اور وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ختم کریں. اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں کریں گے زبان کے لحاظ سے, رنگ کے لحاظ سے, صوبے کے لحاظ سے, تو پاکستان کمزور ہوگا. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ ارسپیکٹ آف اینی کنسیڈریشن آف پروونس, آف کلر, آف لینگویج, آف اینی تھنگ, وی شوڈ آل لو ایچ ادر اینڈ دس ول ٹیک اس ٹو لونگ پاکستان. بالکل. ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج اسپیشلی جو میں نے ٹائی جو ویئر کی ہے یہ اسکاؤٹنگ کی ٹائی ہے, اور میں آج بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جو ایکسکلوسیو انٹرویو میں نے کیا یہ پاکستان کے سابق چیف کمشنر اور پاکستان کے ایک ایسے اسکاؤٹ لیڈر کہ جنہیں دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے. بڑے بڑے اعزازات جو ہیں وہ آپ کو دیے گئے, اور میں خود بھی ایک اسکاؤٹ ہوں, اس وقت نیشنل کمشنر ہوں یوتھ افیئرس کا, پاکستان اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کا, اور برانڈ ایمبیسڈر بھی ہوں اسکاؤٹنگ کا. تو سر دنیا بھر میں میں جہاں بھی گیا ہوں وہاں پہ میں نے آپ کا تذکرہ سنا ہے, آپ کا نام سنا ہے, اور پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے اسکاؤٹنگ میں موجود ہیں. میں شکر گزار ہوں, ان سب کا شکر گزار ہوں. جب آپ کو موقع ملے تو ان سب کو میرے لیے ریگارڈز, میرے طرف سے ریگارڈز دینا, اور ان کو کہا کہ دعا کریں میرے ملک کو کہ میرا ملک محفوظ رہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. مہربانی, میں شکر گزار. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. بہت مہربانی. ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.